السلام علیکم، اردو ناول ٹی وی پر خوش آمدید۔ نئی کہانی داغ کے ساتھ حاضر ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کون ہے میرے گال سے گرم گرم لوہا ہٹاؤ، اف میرا گال جل رہا ہے، ہٹاؤ اسے۔ کون ہو تم؟ اندھیرا کیوں کر دیا ہے، مجھے رسیوں سے کیوں باندھا ہے؟ امی دیکھو یہ کون ہے، اس نے میرے ہاتھ باندھ دیے ہیں۔ کوئی ہے؟ نسیم زور زور سے چیخ رہا تھا، ساتھ ساتھ رسیوں سے آزاد ہونے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس طرح سے جکڑے ہوئے تھے کہ اسے بے بس کر دیا گیا تھا۔ رسیوں کو پیچھے سے کسی بھاری چیز سے باندھا گیا تھا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ نسیم کے سینے پر بھی ایک رسی اس طرح سے کسی ہوئی تھی کہ وہ کروٹ بھی نہیں لے سکتا تھا۔ نسیم کو چیختے چلاتے 1 منٹ ہی گزرا ہوگا کہ اندھیرے میں ایک سیاہ لباس پہنے شخص نے اس کی گال پر سے گرم لوہا ہٹایا، تیزی سے باہر کی طرف لپکا اور غائب ہو گیا۔ یوں دروازے کے باہر سے آتی ہلکی روشنی بھی جاتی رہی۔ دروازہ اب بند ہو چکا تھا۔ نسیم شدید تکلیف میں بلبلا رہا تھا، اپنی ماں کو آوازیں دے رہا تھا، اللہ کو بھی مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ نسیم کے گال پر شدید جلن تھی، شاید زخم بھی ہو گیا تھا۔ اس کی تکلیف سارے بدن میں محسوس ہو رہی تھی۔ رسیوں میں جکڑے ہونے کی اذیت الگ تھی، اندھیرے میں کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ منہ بے حد خشک ہو رہا تھا، سارا جسم بے جان سا ہو رہا تھا۔ نسیم صرف ہاتھ کو معمولی سی حرکت دے سکتا تھا۔ دیر تک کوشش کرنے پر وہ ایک ہاتھ کو بہت حد تک آزاد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسرے ہاتھ کی رسیاں بھی کچھ ڈھیلی ہو گئی تھی، لیکن سائڈ ٹیبل تک پہنچنا اب بھی مشکل تھا۔ دونوں ہاتھوں کے ہلانے سے شیشے کا گلاس زد میں آ گیا، شاید کسی رسی سے ٹکرا گیا اور فرش پر گر کر ٹوٹ گیا۔ اس میں رکھا پانی قالین میں جذب ہو گیا۔ رسیوں کا ایک حلقہ سائڈ ٹیبل کی دراز پر لگی مٹھی پر لگ گیا تھا۔ دراز کھلنے کی آواز آئی اور نسیم کو پتہ لگا دراز کسی حد تک کھل گئی ہے۔ نسیم تھوڑا سا کھسک کر دراز میں رکھے اسکرو ڈرائیور کو اٹھانے میں کامیاب ہو گیا اور اس سے بیڈ کے سرہانے اور سائڈ ٹیبل کو زور زور سے بجانے لگا۔ ساتھ ہی اپنی ماں کو آواز بھی دیتا رہا۔ اس کی آواز بیٹھ چکی تھی، گلا خشک تھا۔ آخر کار نسیم کی مسلسل صدائیں کام کر گئیں۔ ایک دم دروازہ کھلا اور دروازے سے ماں کی آواز آئی، نسیم کیا شور مچا رکھا ہے، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے سوئچ بورڈ پر کئی بٹن آن کر دیے۔ کمرے میں ایک دم تیز روشنی ہو گئی، پنکھا بھی چل گیا۔ ماں نے جو منظر دیکھا تو حیرت سے چیخ پڑی، یہ کیا ہوا ہے؟ تم تو رسیوں میں بندھے ہوئے ہو، اور تمہارے چہرے کو کیا ہوا؟ یہ داغ، یہ زخم، یہ سب کیا ہے؟ ارے میرے بیٹے کو کیا ہوا؟ امی نسیم کے بستر پر تیزی سے بڑھی۔ ماں کے آنے پر نسیم نے چلانے کی کوشش کی، امی معلوم نہیں کون تھا، اس نے مجھے کسی چیز سے جلایا، داغا، شاید استری سے، پھر وہ بھاگ گیا۔ امی میری رسیاں تو کھولیں، مجھے پانی پلائیں، پتہ نہیں کون کمبخت تھا، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ امی بولی تم تو رسیوں میں بری طرح پھنسے ہوئے ہو نسیم، تمہارے پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں اور جسم بھی، یہ کس ظالم نے کیا؟ وہ گھر میں گھسا کیسے؟ امی لپک کر ایک گلاس لے آئیں، جگ سے پانی بھرا اور گلاس نسیم کے منہ سے لگایا۔ نسیم نے چند گھونٹ پانی پیا۔ ماں اس کی رسیاں کھولنے لگیں، لیکن رسیاں کھل نہیں پا رہی تھیں۔ نسیم تکلیف میں تڑپ رہا تھا۔ ماں نے کہا میں ٹھہرو، چھری لاتی ہوں۔ وہ ایک بار پھر باورچی خانے کی طرف لپکیں اور گوشت کاٹنے والی بڑی چھری لے آئیں۔ انہوں نے پہلے نسیم کے ہاتھوں کا آزاد کیا، پھر پاؤں کی رسیوں کو کاٹا۔ سینے پر بندھی ہوئی رسی فوم کے موٹے گدے سے نکال کر دوسری سمت سے نکالی گئی تھی۔ اس کام میں 4-5 منٹ لگ گئے۔ امی رسیاں بھی کاٹ رہی تھی اور ساتھ ساتھ نامعلوم شخص کو کوسنے بھی دیے جا رہی تھی، جس نے یہ کام کیا تھا بہت چالاکی سے انجام دیا تھا، ورنہ صرف ہاتھ پاؤں ہی جکڑے جا سکتے تھے۔ نسیم کو رسیوں سے مکمل آزادی مل چکی تو وہ واش روم کی طرف لپکا اور آئینے میں چہرے پر پڑے داغ کو دیکھ کر روتا ہوا آیا۔ جانے کون تھا وہ، گھر میں آیا کیسے؟ میں دروازے اور کھڑکیاں دیکھ لوں۔ نسیم کمرے سے باہر لپکا، اس سے ٹھیک طرح چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے سب سے پہلے استری دیکھی، بالکل ٹھنڈی تھی۔ اس نے کہا کسی نے استری سے داغا ہے، وہ کمبخت اپنے ساتھ استری بھی لایا تھا اور ساتھ ہی لے گیا۔ کھڑکیاں اور دروازے بند تھے۔ وہ باہر والے دروازے کی طرف دوڑا اور وہیں سے چلایا، امی دیکھیں باہر کے دروازے پر تالا نہیں ہے۔ وہ ادھر سے آیا اور ادھر سے ہی چلا گیا۔
آپ نے دروازہ بند نہیں کیا تھا کیا؟ بیٹے دروازہ بند کیا تھا لیکن تالا نہیں لگایا تھا. صبح دودھ والا آتا ہے، پھر ڈبل روٹی انڈے والا، اس لیے میں تالا نہیں لگاتی، بار بار کھولنا پڑتا ہے. بولٹ لگانے میں مجھ سے بھول ہو گئی ہوگی شاید. پر یہ تھا کون؟ تمہاری کسی سے دشمنی ہے کیا؟ نسیم بولا نہیں تو. نسیم بولا نہیں تو میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ مجھ سے لوگ جلتے ضرور ہیں لیکن ان میں سے کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا. امی کسی کو کچھ نہ بتائیے گا، رفعت طلت کو بھی نہیں. ہم پولیس میں بھی رپورٹ نہیں کریں گے. امی بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں یہ زخم لیے آفس بھی نہیں جا سکتا. امی بولی بیٹا رات بہت ہو گئی ہے، میں تمہیں مرہم لگا دیتی ہوں، اب اس وقت ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جا سکتے. نسیم بولا امی آپ سے غفلت ہو گئی، دروازے پر تالا نہیں لگایا، اب میں یہ چہرہ لے کر کیسے آفس جاؤں گا؟ دوستوں کو کیا بتاؤں گا؟ پھر وہ رونے لگا، اس بار بلک بلک کر رو رہا تھا. امی بولی نسیم جو بھی آیا تھا وہ تم سے انتقام لینے آیا تھا. کوئی چور ہوتا تو وہ میرے پاس آتا، پستول لاتا یا کوئی اور ہتھیار. مجھ سے چابیاں مانگ کر سیف سے پیسے لے جاتا، زیور لے جاتا، اس کے ساتھ کوئی ساتھی بھی ہوتا، گھر کی قیمتی چیزیں لے جاتے. پھر انہوں نے پوچھا کچھ آرام ملا؟ نسیم بولا امی کچھ ٹھنڈک پڑی ہے لیکن تکلیف اب بھی بہت ہے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس نے تو گھر کی چیزوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا، وہ تو میرا دشمن تھا. میں حیران ہوں اس قدر خاموشی سے میرے ہاتھ پاؤں باندھ گیا، مجھے خبر بھی نہیں ہوئی. مجھ پر اب بھی نیند کا غلبہ ہے، منہ خشک ہو رہا ہے، ابکائی بھی آ رہی ہے، اور پانی پلائیں. امی بولی تم اتنی بے خبری کی نیند سو رہے تھے، جاگتے اس سے لڑتے، چیختے چلاتے، کہیں وہ کمبخت تمہیں کلوروفارم سنگھا کر تو بے ہوش نہیں کر گیا تھا؟ رسیوں سے باندھنا اتنا آسان نہیں. تمہارے چہرے کے داغ دیکھ دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، درد کی 2 گولی کھا لو. بیٹا کسی طرح رات گزار لو، صبح ڈاکٹر کو دکھائیں گے. لو پانی پی لو، گولی بھی لاتی ہوں. نسیم بولا ڈاکٹر کو تو دکھانا ہی ہے، چھٹی لینے کے لیے میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی تو چاہیے نا. کہانی کا کچھ پس منظر ملاحظہ ہو. نسیم بہت خوش شکل تھا، اس کو خود بھی اپنے چہرے کے متناسب نقوش کا ادراک تھا اور اپنی صحت کی بھی فکر رہتی تھی. نسیم نے متوازن غذا کے ساتھ ساتھ باقاعدگی سے جم جانا، ورزش کا مختلف قسم کے لوشن اور پرفیوم کے استعمال سے اپنی شخصیت کو پرکشش اور فٹ رکھا ہوا تھا. لڑکیاں نسیم پر مرتی تھی، طرح طرح کے بہانے سے اس کے سامنے آتی، محلے کے لڑکیاں بھی اس کی راہ میں آنے کی کوشش کرتی، کھڑکیوں اور آدھ کھلے دروازوں سے اس کی راہ تکتی تھی. نسیم کی 2 بہنوں طلت اور رفعت کی شادی ہو گئی تھی، وہ اپنے بھائی کے لیے کسی پری کی تلاش میں تھی. نسیم اپنی شادی کو ٹال رہا تھا. نسیم بار بار یہی کہتا تھا اتنی کم تنخواہ میں کیسے گزارا ہوگا. ماں کسی ایسی لڑکی کی تلاش میں تھی جو گھر کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹا سکے، جبکہ نسیم کی دلی تمنا کچھ اور تھی، ایک خوبصورت لڑکی جس کے ساتھ وہ محفلوں میں آ جا سکے، چاہے وہ میوزیکل کنسرٹ ہو یا پینٹنگ کی نمائش. اس کی خوش نصیبی پر لوگ رشک کریں. وہ شاپنگ کے لیے نکلے تو لوگوں کی نظروں میں آئے، تفریح گاہوں میں اس پر توجہ دی جائے، رشتہ دار دیکھ کر جلیں، سب سے خوبصورت جوڑی کہہ کر مثال دیں. نسیم کو شادی کی جلدی نہ تھی، وہ چند ماہ یا 1.5 سال آزادانہ زندگی بسر کرنا چاہتا تھا. نسیم کی زندگی میں 2 لڑکیاں بہت قریب آئیں، دونوں اس سے ٹوٹ کر محبت کرتی تھی. یہ لڑکیاں اس کے دفتر میں کام کرتی تھی، ان کے ساتھ فلرٹ کرنا نسیم کو اچھا لگتا تھا. نسیم کے ساتھی اس سے حسد کرتے تھے، آپس میں کہتے تھے دیکھو اس کمبخت کی شکل، اس نے بھولے پن اور معصومانہ کردار کا کیسا روپ دھارا ہوا ہے، لڑکیاں اس پر نہ مریں تو کیا کریں. میری اسمتھ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی. وہ ایک فرم میں چھوٹا سا ٹیلی فون ایکسچینج کنٹرول کرتی تھی. خوش اخلاقی اور رجھانے والا لہجے میں بات کرنا اس کی جاب کا حصہ تھا. اس کی فرم اور نسیم کا آفس ایک ہی فلور پر تھا. ایک دن میری اسمتھ نے لفٹ کا دروازہ کھول کر اس کا انتظار کیا. وہ کوریڈور میں نسیم کو آتا ہوا دیکھ چکی تھی. نسیم باہر کسی کیفے سے برگر کھا کر آ رہا تھا اور میری بھی کسی کیفے سے آ رہی تھی. نسیم اور میری کی لفٹ میں پہلی ملاقات تھی. اس سے پہلے وہ بارہا ایک دوسرے کو ہیلو کر چکے تھے. دونوں کی نظریں ملی، دل میں شگوفے پھوٹے. میری نے شرارتاً لفٹ کو روکنے کے لیے 10ویں منزل کا بٹن دبا دیا، حالانکہ دونوں کو 6ٹھی منزل تک جانا تھا. نسیم نے کہا لیڈی آپ بھول رہی ہیں، ہمیں 6ٹھی منزل پر جانا ہے. وہ بولی پہلے سن لے، میرا نام لیڈی نہیں میری ہے، میری اسمتھ. ہم 10ویں سے 6ٹھی منزل پر چند منٹ بعد اتر جائیں گے. اترنا بہت آسان ہوتا ہے،
آپ کا کیا نام ہے؟ نسیم۔ مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا۔ 10ویں منزل پر کوریڈور میں کوئی نہ تھا۔ میری نے مسکرا کر دل لبھانے والے انداز سے دیکھا، پھر چھٹی منزل کا بٹن دبا کر واپس آنا چاہا۔ نسیم نے اسے روک دیا اور میری کے بازو کو بے تکلفی سے تھام کر باہر لے آیا۔ نسیم بولا لفٹ سے نہیں، سیڑھیوں سے اتریں گے۔ میری اتنی تکلیف کیوں کریں؟ نسیم بولا تم ساتھ ہو تو تکلیف کیسی؟ چلو آؤ، تم ہی نے تو کہا تھا اترنا آسان ہوتا ہے، آؤ باتیں کرتے کرتے 2 منٹ میں چھٹی منزل پر ہوں گے۔ میری بولی یہ پاگل پن کیوں؟ نسیم بولا پاگل پن نہیں بیوٹیفل لیڈی، کمپنی، چند لمحوں کی کمپنی۔ یوں چند لمحوں کے ساتھ نے فاصلوں کو سمیٹ لیا۔ میری کی رنگت سانولی تھی لیکن اس کے چہرے پر بلا کی کشش تھی۔ میری کے دفتر کے ساتھی اور اس کے پڑوس میں بسنے والے کئی لڑکے اس کی رفاقت کو ترستے تھے۔ ہر کسی سے شائستہ رویہ رکھنے کے باوجود وہ کسی سے زیادہ فری نہیں ہوتی تھی۔ میری کو اپنا مذہب بہت عزیز تھا۔ ہر اتوار کو چرچ میں اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور جاتی تھی۔ مشنری اسکول میں تعلیم کے بعد فارماسیوٹیکل کی ایک معروف فیکٹری کے ہیڈ آفس میں ملازمت کر رہی تھی۔ میری کی آواز اتنی دلکش تھی کہ ٹیلی فون آپریٹر کی جاب کے لیے سب امیدواروں پر اس کو ترجیح دی گئی تھی۔ لنچ کے اوقات میں نسیم اور میری کا روز کا ساتھ ہونے لگا تھا۔ میری گھر سے کچھ مزید چیزیں بنا کر لانے لگی، کچھ فاسٹ فوڈ وغیرہ بازار سے لے لیا جاتا اور دونوں کسی کیفے میں بیٹھ جاتے۔ نسیم کے دوست ملتے تو اس کی قسمت پر رشک کرتے، کرید کر تفصیلات پوچھتے۔ بعض ملنے والے رقیق اور اوچھے فکروں سے اس کے تعلقات کی نوعیت دریافت کرتے۔ لڑکیاں بھی میری کو چھیڑتی۔ دونوں نے پارکوں اور تفریح گاہوں میں ملاقاتیں کرنی شروع کر دی۔ سیلفی لینے کا جنون دونوں ہی کو تھا۔ نسیم کے موبائل میں میری کے ساتھ 20 سیلفیاں محفوظ تھیں۔ میری کے موبائل میں بھی تصویریں جمع ہوتی رہیں۔ پارک میں یا تفریحی مقام پر وہ ایک دوسرے سے جڑ کر تصویریں اترواتے رہے۔ فوٹو کھینچنے کے لیے وہ کسی خاتون، مرد یا بچے سے درخواست کرتے۔ میری نسیم کی شکل و صورت اور میٹھی باتوں پر فدا تھی۔ ساتھ جینے اور مرنے کے عہد و پیمان بھی ہوئے۔ میری نے نسیم کے لیے اپنا مذہب چھوڑنے کی بھی پیشکش کی لیکن وہ ٹالتا رہا کیونکہ اسے یقین تھا اس کی بہنیں میری سے شادی پر ہرگز راضی نہ ہوں گی۔ نسیم خود بھی دل بہلانے کی حد تک محدود رہنا چاہتا تھا۔ نسیم کا ایک گہرا دوست خلیل تھا، وہ اسے اس راہ پر چلنے سے بار بار روک چکا تھا۔ نسیم کو اس دھارے میں بہنے سے منع کرتا تھا لیکن نسیم اپنی خوب روئی کے زعم میں سب کچھ بھول چکا تھا۔ ایک روز نسیم نے میری سے کہا جب ہم عہد و پیمان کر چکے ہیں، ایک دوسرے کو جان چکے ہیں، تو کیا ایک جان 2 قالب نہیں ہو سکتے؟ یہی وہ لمحہ تھا جب میری جیسی ورکنگ گرل نے بھی نسیم کی شخصیت کا گھنونا روپ دیکھ لیا۔ میری کو اب تک کے گزارے ہوئے پرفریب لمحوں کا ادراک ہوا۔ میری کی بچت کا بہت بڑا حصہ نسیم کی چکڑی چپڑی باتوں میں لٹ چکا تھا۔ وہ اپنی محدود تنخواہ سے کہیں زیادہ بے مقصد ملاقاتوں میں خرچ کر رہی تھی۔ میری اس مقام سے نظر بچا کر نسیم کو تنہا چھوڑ کر چپ چاپ چلی آئی۔ واپس آنے میں میری کو بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئی۔ کچھ روز بعد نسیم نے میری سے ملنے اور معذرت کرنے کی بہت کوششیں کی مگر میری نے اپنے رویے میں لچک نہ پیدا کی اور دونوں میں دوری بڑھتی چلی گئی۔ میری اور نسیم کی دوری کو آفس کے ساتھیوں اور ملنے جلنے والوں نے فوراً محسوس کر لیا۔ نسیم سے پوچھا گیا تو اس نے کچھ بتانے سے گریز کیا۔ چند قریبی دوستوں کے اصرار پر اسے جھوٹ بولنا پڑا۔ اس نے کہا میری اچھی دوست تو بن سکتی ہے، اچھی بیوی نہیں، اس کا دین اور ہے، میرا مذہب اور ہے۔ میری نے اور ہی وجہ بیان کی۔ ماں باپ نسیم سے میری شادی پر راضی نہ ہوئے۔ اس سے زیادہ میری نے کوئی اور بات نہ کی۔ میری سے نسیم کے بارے میں کوئی غلط بات نہ سنی گئی اور نہ نسیم نے میری پر کوئی الزام لگایا۔ دونوں میں اب بھی سر راہ ملاقات ہوتی تھی لیکن بات صرف مزاج پرسی تک محدود ہو گئی تھی۔ میری نے نسیم سے کئی بار درخواست کی موبائل سے سیلفیاں ڈیلیٹ کر دے۔ میری نے خود اپنے فون سے اس کے ساتھ اتاری ہوئی تمام تصویریں نکال دی۔ میری کے سامنے ماں باپ اور چھوٹے بہن بھائی تھے، ان کی کفالت میں میری کا بڑا حصہ تھا۔ عشق کا بھوت میری کے سر سے اتر گیا تھا لیکن نسیم کے شب و روز تبدیل نہ ہوئے۔ نسیم کی آزادانہ سوچ وہی رہی۔ میل ملاپ کے مواقع جب بھی ملے نسیم نے کبھی ان سے گریز نہیں کیا۔ لڑکیاں اور عورتیں بھی بہانے سے اس سے ملاقات کرتی تھیں۔ اس کی شخصیت میں کشش ہی اتنی تھی۔
گفتگو بھی اس کی دل لبھانے والی ہوتی تھی۔ میری اسمتھ سے دوستی ختم ہونے کا اسے رنج تھا، وہ اس سے محبت کرتی تھی، اس پر اپنا پیسہ بھی لٹاتی تھی۔ میری کے بعد آفس میں کام کرنے والی چند لڑکیوں نے اس کے قریب آنے کی کوشش کی۔ 3 شادی شدہ خواتین نے اپنی بہن اور کزن کے لیے اس پر ڈورے ڈالے، اپنے گھروں پر مدعو کیا، اسے رجھانے کی کوشش بھی کی۔ 2 خاندان روایت پسند پرانے خیالات کے تھے، انہوں نے نسیم کی آزادانہ روش کو بھانپ لیا اور اسے زیادہ اہمیت نہ دی۔ ایک خاندان نسیم کو کھلی ذہنیت کا معلوم ہوا، لیکن ان کی لڑکی نسیم کو پسند نہ آئی۔ دوسری بار اس خاندان نے سالگرہ کی تقریب کے بہانے اسے دعوت دی۔ نسیم نے اپنی کسی مصروفیت کا ذکر کر کے اس شرکت سے گریز کی۔ اب اس دوران روبی نسیم کے قریب آ گئی۔ روبی کا اصل نام رباب تھا، اس نام سے لوگ بہت کم واقف تھے۔ کاغذات میں شناختی کارڈ میں اس کا نام رباب رانا درج تھا۔ اس حقیقت سے نسیم بھی بے خبر تھا، کیونکہ یہ لڑکی ہر کسی کو اپنا نام روبی ہی بتاتی تھی۔ روبی برابر بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور پر معروف بینک میں اچھے عہدے پر کام کرتی تھی۔ وہ نسیم کی ہم عمر تھی، قد اس کا چھوٹا تھا، وہ خود کو سلم رکھنے کی کوشش کرتی تھی، جم بھی خاصی پابندی سے جاتی تھی، خوش شکل تھی، لباس بھی سلیقے کا زیب تن کرتی تھی۔ روبی کسی سے بات کرتی تو لہجہ تحکمانہ ہوتا، یہاں تک کہ درخواست بھی حکم دینے کے انداز میں کرتی تھی۔ اس سے نسیم کی ملاقات جم میں ہوئی تھی۔ روبی کو نسیم ایک نظر میں بھا گیا۔ جم کے سینئر ممبر ہونے کی وجہ سے روبی نے نسیم کو کچھ مشورے دیے۔ نسیم نے ان مشوروں کو شکریہ کے ساتھ قبول کیا۔ نسیم کے ساتھ رفاقت میں روبی کو لطف آتا تھا، اس طرح وہ دونوں قریب ہوتے چلے گئے۔